عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید تو ہم سبھی مناتے ہی ہوں گے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کا اصلی ریزن کیا ہے اور یہ کس نبی کی سنت ہے؟ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہے آپ سبھی کا ABW حکمت ٹاکس میں، جہاں بات ہوتی ہے حکمت کی سیدھے دل سے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کی جن کی زندگی ایمان، صبر اور قربانی کا ایک مثال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں، وہی نبی جنہیں یہودی، عیسائی اور اسلام تینوں مذہبوں میں مانا جاتا ہے۔ آئیے ان کی زندگی کے سفر کو سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو تراش کر بیچتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ پتھر اور لکڑی کے بت ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ وہ سمجھنے لگے کہ اصل رب تو صرف اللہ ہے، جس نے پورے کائنات کو بنایا ہے اور ساری دنیا چلا رہا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کم عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی، اس لیے انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری سنتے بھی ہیں اور کیا وہ تمہیں نفع اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا، یہ ہم نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ پتھر اور لکڑی کے بت ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے غصے سے جواب دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانے کی بہت کوشش کری اور فرمایا، ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ ابا جان، آپ ایسے کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ ہی کسی کا کچھ کام بنا سکتی ہے۔ ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ ان کے والد نے جواب دیا، کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے ابراہیم؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ عید کے دن ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بہت بڑا تہوار ہوتا تھا۔ اس دن ان کی قوم کے لوگ کھانا پکا کر بتوں کے سامنے رکھ دیتے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہو کر سب کھیلتے اور خوشیاں مناتے۔ شام کو گھروں کی طرف آتے، صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھ کر گئے تھے اسے تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اس بار جب عید کا دن آیا تو سب تیار ہو گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے اور دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے، اور obviously ان بتوں نے اس کھانے کو چھوا تک نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو مخاطب کر کر کہا، یہ اتنا سارا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اسے کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری طاقت سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس لوٹے تو حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ سب کو جمع کرو اور ابراہیم کو بلاؤ۔ سب جمع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے بولا گیا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تمہیں یہ علم نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا،
تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکیں؟ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ لیکن سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی وہ انہیں نہیں مانے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ لیا۔ پھر ان لوگوں نے ایک میدان میں کئی دنوں تک خوب ساری لکڑیاں جمع کری اور اس میں آگ لگا دی۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ یہ سین ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے اوپر توکل کو دکھاتا ہے۔ پھر اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی، کیونکہ وہ بھی اللہ کی ایک کریشن ہے اور اس کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ آگ نے نہ تو ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے کو جلایا، صرف وہی رسیوں کو جلایا جس سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بڑے آرام سے بیٹھے ہیں۔ سارے لوگ یہ معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کوئی بھی ایمان نہیں لایا سوائے لوط علیہ السلام کے۔ اس وقت بابل پر نمرود نام کے بادشاہ کی حکومت تھی۔ جب اسے اس معجزے کی خبر ملی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس بادشاہ نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے حکم دیا کہ قید خانے سے 2 آدمی کو لے آؤ۔ پھر اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ایک کو معاف کر دیا۔ اور وہ بادشاہ کہنے لگا، دیکھ لو میرے ہی حکم سے لوگ مرتے ہیں اور میرے ہی حکم سے لوگوں کو زندگی ملتی ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ اس پر نمرود کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف چل دیے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ رات میں عبادت کرتے تھے کیونکہ ستارے رات میں دکھتے ہیں۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ نکلے اور ایک چمکتے ہوئے تارے کو دیکھ کر مذاق میں کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ تارا چھپ گیا تو انہوں نے سوچا کہ یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے۔ پھر اگلی رات انہوں نے ایک چاند کو دیکھ کر بولا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب دن ہوا اور وہ چاند چھپ گیا تو انہوں نے کہا، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دن کے وقت کسی کو اپنے رب کی حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ ان سب باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ یہ سب تو خود ہی ایک مخلوق ہے، یہ کیسے میرے رب ہو سکتے ہیں؟ پھر بھی کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اب ہم ڈائریکٹ کہانی میں ایک جمپ ماریں گے اس سمے پر جب ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو چکے تھے۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نیند کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاؤں کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟
اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کا حکم پر عمل کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا جب آپ مجھے ذبح کرنے جائیں تو میرا چہرہ زمین پر رکھ دیجئے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نہ نظر آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اب انہوں نے چھری پکڑ کر گردن پر چلا دی، لیکن چھری لگنے کے پہلے ہی اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے گردن نہ کٹنے پر جب زور لگایا تو پھر ایک مینڈے کی آواز آئی تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے اور پٹی کھولا تو دیکھا سامنے ایک مینڈا کٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم پر اپنے لوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ بھی وہ بیٹا جو انہیں 86 سال کی عمر میں پوری زندگی بے اولاد رہنے کے بعد ملا تھا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کو نہیں چھینا بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت مینڈے کو قربان کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے آج ہر مسلمان بقرعید کے دن قربانی کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت آزمائشیں آئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش میں صبر کے ساتھ کام لیا اور اللہ پر توکل رکھا۔ ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے یہ شارٹ سٹوری سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہر آزمائش کے سمے صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ پر توکل رکھنا چاہیے اور اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ دوستوں، میں جانتا ہوں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پورا واقعہ نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں آگے چل کر ایک اچھی ایڈیٹنگ اور فل ڈیٹیلنگ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر پورا ویڈیو بناؤں گا اور وہ اپلوڈ کروں گا۔ لیکن اتنی کہانی تو آپ کو پتہ ہونی ہی چاہیے تھی، اس لیے میں نے ابھی بنا دیا ہے۔ ملیں گے اگلے کسی ویڈیوز میں۔ آپ کے اسکرین پر میرے باقی اور ویڈیوز دکھ رہے ہوں گے، اسے دیکھ لیجئے گا اور اگر اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ السلام